बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबू मा जा फी कराहियत नौमी क़ब्ल इशाई वस्समरी बादहा बिसनद मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम अल हाफिज अबी ईसा मुहम्मद इब्न ईसा इब्न सौरत तिरमिज़ी रहमहुल्लाह तआला क़ाल हदसना अहमद इब्न मनीन क़ाल हदसना हुशैम क़ाल अखबरना औफ क़ाल अहमद व हदसना अब्बाद इब्न अब्बाद हुवल मुहल्लबी व इस्माइल इब्न उलैयता जमीअन अन औन अन सय्यार इब्न सलामत अन अबी बरज़ता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहु नौमा क़ब्ल अल इशाई वल हदीसा बअदहा व फिल बाबी अन आयशा व अब्दुल्लाह इब्न मसऊद व अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अबू ईसा हदीसु अबी बरज़ता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीसुन हसनुन सहीहुन वक़द करिहा अक्सरु अहलिल इल्मि नौमा क़ब्ल सलातिल इशाई व रख़्ख़स फ़ी ज़ालिका बअज़ुहुम वक़ाल अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अक्सरुल अहादीस अलल कराहती वरख़्ख़स बअज़ुहुम फ़ी नौमी क़ब्ल सलातिल इशाई फ़ी रमज़ान। शाबाश माशाल्लाह। ये बाब है बाबू माजा फी कराहियतिन नौम। ये बाब है कि सोना मकरूह है कब्ल अल इशा, इशा की नमाज से पहले, वसमरी बादा, और इशा के बाद किस्सा गोई मकरूह है। समर दरअसल ये ख़ास तौर पर अरब की इस्तिलाह होती थी। रातों रात को जो कहानियां सुनाते थे उसको समर कहते थे। और ज़्यादातर अरब लोग ऐसा करते थे कि ये जो जिन रातों में रात को चांदनी होती है, ये 10 के बाद, तो उसमें फिर सारे बाहर निकल कर और किस्सा गोइयाँ करते थे, अशार सुनाते थे एक दूसरे को। तो फिर उसी के लिए फिर खास तौर पर समर का लफ्ज़ उसी के लिए बोला जाता। फिर ये रात को हर किस्म की गुफ्तगू के लिए बोला जाने लगा। तो हदीस ये है, थोड़ा सा नीचे करें, कि हज़रत अबू बरज़ा कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नापसंद फरमाते थे इशा से पहले सोने को, वल हदीस बादा, और इशा के बाद गुफ्तगू करने को। और इस बाब में हज़रत आयशा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हुम से रिवायात है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि अबू बरज़ा की हदीस हसन सही है, और अक्सर आले इल्म ने सोने को मकरूह समझा है इशा से पहले। वरख़्ख़स फ़ी ज़ालिका बाज़ुहुम, बाज़ ने इसकी इजाज़त दी है। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते अक्सरुल अहादीस अलल कराहा, कि ज़्यादातर अहादीस कराहत पर है। वरख़्ख़स बाज़ुहुम फ़ी सलाती क़ब्ल अल इशाई, और बाज़ हज़रात ने इशा से पहले रमज़ान में सोने की इजाज़त दी है। देखो, इशा से पहले सोना मना है। मन्नत की वजह दरअसल एक तो ये है कि जो आदमी ईशा से पहले सोएगा तो जमात तो उसकी ज़रूर चली जाएगी, नंबर एक। और दूसरा, उसमें ये भी खदशा है कि उसकी नमाज ही चली जाए। और अगर नमाज ना भी चली जाए, वो नमाज के लिए उठेगा भी सही, तो बहुत ही सुस्ती की हालत में वो नमाज पढ़ेगा। जाहिर है, वो कोई ताजुद गुजार आदमी तो है नहीं जिसे ताजुद में उठने की आदत हो। तो जिस आदमी को रात को उठकर नमाजें पढ़ने की या कोई भी एक्टिविटी करने की आदत ना हो, तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है नमाज पढ़ना बहुत ही सुस्ती या बहुत ही बददिली के साथ पड़ेगा। तो नमाज में वो शौक वगैरह या वो चुस्ती नहीं होगी जो शरीयत को मतलूब है। इसलिए इशा से पहले नींद को नापसंद किया गया। इशा के बाद गुफ्तगू को भी नापसंद किया गया। उसकी वजह यह है कि ताकि फजर की नमाज के लिए और ख़ास तौर पर तहज्जुद की नमाज के लिए इंसान के लिए उठना आसान हो, इसलिए उसको नापसंद किया गया। लेकिन बहरहाल ये जो गुफ्तगू की रिवायात हैं, ज़ाहिर है वो क़ैद के साथ मुक़य्यद है कि आदमी की फजर की नमाज या अगर वो तहज्जुद गुजार है तो उसके तहज्जुद पर उसके असरात ना हो, तो वो उस बारे में। हाँ, कुछ लोगों को उसकी इजाज़त है, जैसे मुसाफिर आदमी है, उसने तो वैसे भी जागना है, तो मुसाफिर आदमी को गुफ्तगू की इजाज़त है। या इसी तरह कहा जाता है कि अगर मियाँ बीवी है तो वो भी कर सकते हैं गुफ्तगू। इसी तरह जो इल्म है, इल्म के इल्मी गुफ्तगू या मुसलमानों की इज्तिमाई ज़रूरत की गुफ्तगू, आगे हदीस आएगी, तो उसमें हो सकती है। ये ज़्यादातर ऐसी गुफ्तगू मुराद है जो बिला मकसद हो, जैसे नहीं एक मजलिस लगाई जाती है, जैसे साथी या दोस्त आपस में पिकनिक मनाते हैं या एक गुफ्तगू की या लताइफ की मजलिस जमाते हैं, तो ज़्यादातर उन मजालिस के लिए ये अहादीस आई है। तो इसलिए ये जो घरेलू एक आम तौर पर इंसान को ज़ाहिर है इशा के बाद कुछ ना कुछ काम हो जाते हैं, तो वो उसमें दाखिल नहीं है। इसीलिए वो आगे उस पर एक जवाज़ का बाब भी इमाम बुखारी इमाम तिरमिज़ी बांधेंगे। जी आगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे सर हम जाग रहे हैं पढ़ने के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ये इसी में शामिल है बिल्कुल। जी। बाबू मा जा फिर रुखसत फी समरी बादल इशार। तो भी यकूल हदसना अहमद इब्न मरीन क़ाल हदसना अबू मुआविया अन अनिल आमश अन इब्राहीम अन अलकमता अन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसमरु मा अबी बकर फिल अम्रि मिन अम्रिल मुस्लिमीन व अना माहुमा व फिल बाबी अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र व उस इब्न हुज़ैफा व इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम क़ाल अबू ईसा हदीसु उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीसुन हसनुन सहीह। वक़द रवा हाज़ल हदीस अल हसन बिन उबैदिल्लाह इब्न उबैदिल्लाह अन इब्राहीम अन अलक़मा अन रजुलिन मिन जुअफ़िय्यिन युक़ालु लहु कैसुन अबू इब्न कैसिन अन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ल हदीस फ़ी क़िस्सतिन तवीलतिन वक़द इख्तलफ़ अहलुल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताबईन व मन बअदहुम फ़ी समरि बअद सलातिल इशाइल आखिरति फ़करिह कौमुन मिनहुम अस्समर बाद सलातिल इशाई व रख़्ख़स बाज़ुहुम इज़ा कान फ़ी मानल इल्मि व मा ला बुद्द मिन्हु मिनल हवाइज वअक्सरुल हदीस अला रुख़्सा वक़द रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला समरा इल्ला लिमुसल्लिन औ मुसाफिरिन। शाबाश माशाल्लाह। ये बाब है, बाबू माजा फिर रुखसत फी समर के किस्सा गोई की गुफ्तगू की इजाज़त है ईशा के बाद। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम गुफ्तगू किया करते थे हज़रत अबू बकर के साथ फिल अमरी मिन अमरिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के मामलात में से किसी मामले में, व अना माहुमा, मैं भी उन दोनों के साथ होता था। सुबहान अल्लाह, कितनी यानी एक आजिज़ी है। ज़ाहिर है नबी अलैहिस्सलाम आप दोनों से मुशावरत करते थे, हज़रत अबू बकर से भी हज़रत उमर से भी। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको यूँ ताबीर किया कि गुफ्तगू तो या मशवरा तो हज़रत अबू बकर से होता था, मैं भी साथ बैठा होता था या मैं भी साथ होता था। और इस बाब में हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर, हज़रत औस बिन हुज़ैफ़ा और हज़रत इमरान बिन हुसैन से रिवायात है। तो इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि हदीस उमर हदीस हसन सही है। और इस हदीस को हसन ने उबैदुल्लाह से, उन्होंने इब्राहिम से, अलकमा से, और उन्होंने एक जोफ़ी आदमी से रिवायत किया जिसका नाम है कैस या इब्न कैस। और इस हदीस में एक किस्सा तवीला है। दरअसल इस हदीस का पस मंज़र यूँ है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज के मौके पर अरफात में थे, तो एक आदमी कूफा इराक से आया था। उसने कहा कि हमारे यहाँ एक आदमी है जो हाफजे से कुरान लिखवाते हैं, हमें कुरान देख कर नहीं लिखवाते, हाफजे से लिखवाते हैं। तो हज़रत उमर को बड़ा गुस्सा आया कि हाफजे से कौन कुरान लिखवाता है, कुरान तो बहुत ज़ाहिर एक हसास मामला है, इसमें गलती भी हो सकती है। तो उसने कहा कि इब्ने मसूद। तो जब उन्होंने इब्ने मसूद का कहा तो हज़रत उमर का गुस्सा ठंडा हो गया, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को यह हक नहीं है कि हाफजे से कुरान लिखवाए सिवाय इब्ने मसूद की, वो लिखवा सकते हैं। फिर उन्होंने उस आदमी से गुफ्तगू करते हुए ये फरमाया कि हम इशा के बाद नबी अलैहिस्सलाम के साथ मामलात में गुफ्तगू करते थे। मैं होता था, हज़रत अबू बकर होते थे। तो एक रात हम फारिग होकर जब आए तो एक आदमी को हमने पाया कि वो मस्जिद में ना नमाज पढ़ रहे हैं और वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं। तो उस वक्त जब हमने देखा तो वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद थे। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी कि अगर किसी आदमी को कि अगर किसी कि अगर किसी आदमी को चाहिए कि वो कुरान पढ़े तो वो इब्ने माबद के तरीक के मुताबिक पढ़े, यानी वो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुताबिक पढ़े। तो उस वक्त आपने ये फरमाया। तो ये वाक़या भी दरअसल उस बारे में, तो उस बारे में आपने ये वो पूरा सुनाया, ये वो ये एक मिनट। आगे उन्होंने फरमाया कि नबी अलैहि सलाम के सहाबा और ताबीन का और बाद वालों का समर बाद अली सलात इशा में इख्तिलाफ हुआ है। तो एक कौम ने उसे मकरूह का करार दिया है, वरख सबाज हो, और बाज ने इसकी इजाजत दी है जब वो इल्म के माना में हो, यानी इल्मी गुफ्तगू हो। वह माला बुद्द मिनो मिलल हवाइज, और ये जो ज़रूरी हवाइज हैं, और अक्सर अहादीस रुखसत के बारे में,
پھر آگے انہوں نے ایک حدیث بھی بیان کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سمر جائز نہیں ہے مگر مصلی کے لیے یا مسافر کے لیے۔ دیکھو مصلی سے یہاں مراد ہے تہجد گزار آدمی، کہ اگر ایک آدمی ہے وہ تہجد کے لیے اٹھا ہوا ہے، اس وقت اسے نیند آ رہی ہے تو اس وقت وہ گفتگو کر سکتا ہے۔ یعنی یہاں مصلی سے مراد وہ عشاء پڑھنے والا آدمی مراد نہیں ہے نا، کیونکہ وہ جس نے عشاء پڑھی نہیں تو وہ تو سمر بعد العشاء نہیں کر رہا نا، تو یہ اس آدمی کی بات ہے جو عشاء کے بعد نوافل پڑھ رہا ہے اور اسے نیند آ رہی ہے تو اس نیند کو دور کرنے کے لیے وہ باتیں کر رہے ہیں، تو فرمایا اس کے لیے بھی اجازت ہے اور مسافر کے لیے بھی، یا جو حوائج ہے وہ لوگ بھی اسے کر سکتے ہیں۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوقت الأول من الفصل. وبه يقول حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر الأمري عن القاسم بن غنام عن أمته أم فروة رضي الله تعالى عنها وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها. وبه يقول حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله عفو الله قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وبه يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سيد بن عبد الله الجحني عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا. قال أبو عيسى حديث ابن فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر الأمري وليس هو بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا في هذا الحديث. وفي نسخة علامة أحمد محمد شاكر والشيخ شعيب الأرنود زيادة بعد قوله في هذا الحديث وهو صدوق وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من كبار حفظه غير أن قوله وهو شابش، لم يذكر في نسخة شعيب المضبوط. بہت خوب۔ تو یہ باب ہے باب ما جاء فی الوقت الاول من الفضل، کہ نماز کا پہلا وقت اس کی فضیلت۔ تو یہ حدیث ام فروہ سے ہیں، فرماتی ہیں کہ وکانت یہ ان خواتین میں سے تھی ممن بایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت بھی کی تھی۔ تو وہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لاول وقتها، اپنے نماز کے اول وقت میں نماز پڑھنا۔ دیکھو یہ ای الاعمال افضل، یہ اس طرح کی حدیث آپ کو بخاری میں آ گئی ہے، بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، اس پر وہاں بڑی زبردست بات ہوتی ہے کہ ای الاعمال افضل سے کیا مراد ہے۔ بخاری میں یہ حدیث آئی ہے یا ابھی تک نہیں آئی ہے؟ کتاب الایمان میں یہ آتی ہے غالباً، جس کا جی آگے آ گئی ہے نا؟ جی تو وہاں اس کے مختلف جوابات دیے جاتے ہیں کہ ای الاعمال کیوں کہا گیا۔ تو خیر یہاں آپ نے ایک جواب یہ دیا کہ پہلے نماز کے پہلے وقت میں نماز پڑھنا۔ اس بھی ہے کہ آپ نے فرمایا الوقت الاول من الصلاۃ، نماز کا پہلا وقت یہ اللہ کی رضا ہے، والوقت الآخر عفو اللہ، اور آخری وقت اللہ کی معافی ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے وہ ایک قسم کی ایکسٹینشن ہے، ایک قسم اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ آپ آخر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اصل یہ ہے کہ انسان اول وقت میں پڑھے۔ تو یہ اب آگے کہتے ہیں کہ ایک نسخے میں امام ترمذی فرماتے کہ یہ حدیث غریب ہے، اور حضرت ابن عباس نے نبی علیہ السلام سے اسی قسم کی حدیث روایت کی ہے۔ ہم اگلی حدیثیں بھی دیکھتے ہیں، پھر اس سے متعلق ایک دو باتیں کرتے ہیں۔ جی دوسری حدیث ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے علی ثلاث، تین چیزیں ایسی ہے لا تؤخرها، اسے کبھی لیٹ مت کر، مؤخر مت کر، نماز جب اس کا وقت آ جائے، والجنازہ، اور جنازہ اذا حضرت، جب وہ آ جائے، حاضر ہو جائے،
یعنی جب میت کو لایا جائے، والائم، اور بالغ عورت اذا وجدت لها کفوا، جب آپ یا اس کا رشتہ ڈھونڈ لیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ام فروا یہ روایت نہیں ہے، یہ والی حدیث، مگر عبداللہ بن عمر عمری سے، اور وہ قوی نہیں ہے اہل حدیث کیا وستربو فی هذا الحدیث، اور اس حدیث میں کچھ انہوں نے استراب بھی کیا ہے۔ خیر آگے کچھ نسخوں میں کہ وہ صدوق ہے، اور اس میں یحییٰ بن سعید نے حافظے سے کے قبیل سے ان کے بارے میں بات کی ہے، مگر صدوق کا یہ شیخ شعیب الارناؤت کے اس نسخے میں نہیں، صرف علامہ احمد محمد شاکر کے نسخے میں۔ دیکھو یہ جو احادیث ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا، کبھی اس کو افضل کہا گیا، کبھی اس کو اللہ کی رضا کا باعث کہا گیا، کبھی فرمایا اول وقت سے نماز کو مؤخر مت کرو، تو یہ اکثر ائمہ ثلاثہ کے دلائل ہیں جو آپ نے اوقات مستحبہ میں دیکھ لیا کہ ان کے یہاں سوائے عشاء کے ہر نماز کو شروع وقت میں پڑھنا افضل ہے، تو اس لیے وہ ان جیسی احادیث کو بھی پیش کرتے ہیں۔ تو ہم اس کا ایک الزامی قسم کا سوال ان پر یہ کرتے ہیں کہ عشاء کو آپ کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ جو عشاء کی نماز ہے اس کو آپ کیوں پھر لیٹ کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے عشاء کی نماز کو آپ ان دلائل کی بنیاد پر لیٹ کریں یا اس کو مستحب سمجھتے ہیں جو یہ، تو ہم کہتے ہیں یہ، تو جس طرح آپ نے عشاء کا استثناء کیا ہم باقی نمازوں کا استثناء کرتے ہیں، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہاں اصل میں نماز کو اول وقت میں پڑھنا یا نماز کو وقت پر پڑھنا، یہ جو احادیث ہیں اس سے مراد ہے وقت مستحب میں پڑھنا، یعنی اول وقت حل مستحب، کہ جب اس کا وقت مستحب آتے ہی بس اسے پڑھ لو۔ ظاہر ہے وقت مستحب میں بھی کچھ ڈیوریشن تو ہوتی ہے نا، یعنی تھوڑا سا اس میں ایک مدت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے وقت مستحب بھی، تو اول وقت مستحب مراد ہے، ہر نماز کا اول وقت مراد نہیں۔ تو اس کو ہم اس طرح سے اس کی تعبیر کرتے ہیں اور یہ جو ہم تعبیر کرتے ہیں یا یہ جو ہم تعبیر کرتے ہیں اس کی وجہ دراصل وہ احادیث ہیں جو نمازوں کی تاخیر پر بھی اس کے بارے میں آئی ہے، جیسے مثلا زور کے بارے میں اور عصر کے بارے میں آپ نے پڑھی، اور فجر کے بارے میں اسفار آپ نے پڑھی، تو اس لیے ہم اس کی یہ تعویل کرتے ہیں۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، عشاء کے بارے میں ایک وہ اس طرح سے بھی روایت ہے نا جی جی کہ آپ صلی اللہ علیہ پوچھیں۔ وسلم نے فرمایا جو رات کا جو آخری عمل ہے سونے سے پہلے وہ نماز ہونا چاہیے، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انسان اگر کام میں مصروف ہے تو وہ پھر نماز کو اس لیے ڈیلے کر رہا ہے کہ میں سونے سے پہلے پڑھوں گا۔ سر جی کیا؟ آواز آئی؟ دوبارہ پوچھیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک روایت میں جی اس طرح بھی آتا ہے نا کہ مومن کا جو رات کا آخری عمل ہے سونے سے پہلے وہ اس کا نماز ہونا چاہیے، تو اس لیے مرد جی حضرات نے تو وہ پڑھنی ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، اور خواتین اگر جاگ رہی ہیں تو وہ اپنی نماز اس لیے ڈیلے کر رہی ہیں کہ چلے میں یہ کام کرنے کے بعد نماز پڑھوں گی اور پھر سو جاؤں گی۔ یعنی وہ اس لیے اس کو ڈیلے کرے تاکہ آخر میں اس کی نماز ہو جائے، یہ آپ بتانا چاہتی ہیں؟ جی جی، کہ وہ اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے۔ جی جی بالکل، ایسا کرنا چاہیے، ورنہ پیچھے اس پر بات کی تھی، اور اس میں یہ بھی فائدہ ہو جائے گا کہ وہ جو عشاء کے بعد سمر یا اس جیسے کاموں میں لگنا ہے اس سے بھی انسان بچ جائے گا نا، کیونکہ اس کی عشاء کی نماز نہیں ہوئی۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ایک اضافی فائدہ یہ کہ انسان باوضو بھی بسا اوقات سو جاتا ہے، ظاہر ہے جب سونے کے قریب وہ وضو کرے گا تو پھر دوبارہ وضو توڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو بے شک ڈیلے کرنا چاہیے تاکہ آخر میں جب انسان کاموں سے بھی فارغ ہو جائے تو ایک تسلی بھی ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ کیس ٹو کیس مختلف ہوگا نا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آخر میں اور زیادہ تھک جائیں گے، یا ایسے لوگ جن کی نماز کی زیادہ اہمیت نہیں ہے وہ بسا اوقات چھوڑ بھی دیں گے کہ زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے چلو آج سو جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو نماز کے بارے میں سینسیٹیو ہے اور باقاعدہ نمازی لوگ ہیں، اور جن کو، لیکن اگر کوئی آدمی نماز کے حوالے سے پہلے سے ہی ڈاواڈول ہے پھر اس کو تو یہی مشورہ دینا چاہیے کہ بس آپ جلدی پڑھ لو، لیکن جو لوگ اس طرح کے ہیں تو ان کے لیے بہرحال بہتر یہی ہے کہ وہ لاسٹ میں ہی پڑھ لیں، لیکن اس کو بھی وہ ثلث اللیل سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے نا،
یعنی اب اسلم جو کراچی والے ہیں ان کے یہاں تو رات ہی 9 بجے شروع ہو جاتی ہے، تو اب وہ لوگ بھی اگر کاموں سے فارغ ہو کر پڑھیں گے تو وہ تو 12-1 بجے تک پہنچ جائیں گے نا، تو اس لیے وہ ثلث اللیل کا پھر بھی لحاظ رکھنا ہوگا، ثلث اللیل سے زیادہ مؤخر نہ ہو۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ سر ہماری یہ کب ہوتی ہے لیل؟ ثلث اللیل کب ہوتی ہے؟ یہ کتنا وقت ہوتا ہے؟ ثلث اللیل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب جس ٹائم سورج غروب ہو رہا ہو اور جس ٹائم فجر کا وقت ہے، اس کے جتنے گھنٹے بنتے ہیں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرے تو ثلث اللیل نکل آتا ہے۔ جیسے آج کل کی حساب سے میرے خیال میں یہی 9:30 9:15 یہ ثلث اللیل بن ہی جاتا ہے، تو اس کے آس پاس بن جاتا ہے، لہٰذا اس سے پھر لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ جی پڑھیں۔ وبه يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي يعفور عن الوليد بن عيزار عن أبي أمر الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه أي العمل أفضل؟ قال سألت عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة ولا مواقيتها. قلت وماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى المسعودي وشعبة والشيباني وغير واحد عن الوليد بن عيزار هذا الحديث. وبه يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقت الآخر مرتين حتى قبضه الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. قال الشافعي والوقت الأول من صلاة أفضل ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل ولم يكونوا يدعون الفضل وكانوا يصلون في أول الوقت. حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن شافعي. ماشاء اللہ۔ جی تو یہ اسی باب کی کچھ مزید حدیثیں ہیں، تو یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عمر ابی شیبانی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا ایو العمل افضل، کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پہ پڑھنا۔ دیکھو بعض میں اول وقت کا لفظ نہیں ہے، بعض میں وقت پر نماز پڑھنا، تو ظاہر ہے وقت پر سے مراد ہے وقت مستحب میں پڑھنا۔ تو میں نے کہا وماذا یا رسول اللہ، اور اس کے ساتھ اور کیا اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا والدین کی کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور میں نے کہا اور؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور مسعودی، شعبہ، شیبانی وغیرہ نے اس کو ولید بن عیزار سے اس حدیث کو روایت کیا۔ اور اگلی حدیث حضرت عائشہ کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ما صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم صلاۃً، نبی علیہ صلاۃ والسلام نے کوئی نماز نہیں پڑھی لوقت الآخر، آخری وقت میں، آخری وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ جی تھوڑا سا آگے کر دیں۔ مرتين، 2 بار آپ نے نہیں پڑھی، حتیٰ قبض اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا، یعنی آپ کی وفات ہو گئی۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، ولیس اسنادہ بمتصل، اور اس کی سند متصل نہیں ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ وقت اول جو ہے نماز میں سے یہ افضل ہے، اور اول وقت کی افضلیت پر یہ بھی دلیل کرتی ہے کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کا جو آخری اختیار تھا، یعنی آخری عمل آپ علیہ السلام کا اور حضرت ابو بکر اور عمر کا یہی تھا رضی اللہ عنہم، اور وہ لوگ نہیں اختیار کرتے تھے مگر وہی جو افضل ہو۔ ولم یکونوا یدعون الفضل، وہ لوگ فضیلت والی چیز کو چھوڑتے نہیں تھے۔ وکانوا یصلون فی اول الوقت، اور یہ سارے لوگ اول وقت میں نماز پڑھتے تھے، اور اس بارے میں ہمیں مکی نے امام شافعی سے روایت کی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ تو توجیحات ہوتی ہے نا، تو لہٰذا ہمارے پاس بھی احادیث ہے جو پیچھے آ چکی ہے۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، جی جی اس میں پوچھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ حدیث تو ایک ہی صحابی سے مروی ہے نا، کہ انہوں نے تینوں چیزیں ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لی، تو مختلف صحابہ نے مختلف سوالات کیے، تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی نفسیات کے مطابق جواب دیتے تھے کہ جس میں دیکھتے تھے کہ جو کمی ہے، جس میں وہ سستی کرتے ہیں، تو اس حساب سے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ والا عمل افضل ہے۔ ہاں بالکل بالکل، ایک توجہ اس کی یہی ہے، تو بالکل زبردست ہے۔ تو اس توجہ کے لحاظ سے مطلب یہی ہے کہ ان کو جن لوگوں نے سوال کیا تو شاید ان کو نماز کو وقت میں پڑھنے کی تعلیم دینے کے لیے یا اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ نے یہ جواب دیا ہوگا۔ باقی جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے نا کہ فرمایا کہ آپ نے دو دو بار سے زیادہ نہیں پڑھی، تو وہ دو بار سے مراد وہی ہے، ایک جو حضرت حدیث جبریل میں دوسری نماز آپ نے آخری آخری وقت میں پڑھی تھی بعض نمازوں کا، اور ایک وہ جو آدمی آیا تھا نمازوں کے اوقات کے بارے میں، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضرت عائشہ نے یہ فرمایا۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر. وبه يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما بدر أهله وماله. وفي الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري أيضا عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. شابش، یہ باب ہے کہ صلاۃ العصر کو سے غفلت کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الذی، وہ آدمی تفوت صلاۃ العصر جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے، فکانما وطر اہلہ و مالہ، گویا کہ اس کا خاندان اور اس کا سارا مال جو ہے نا وہ ہلاک ہو گیا ہے، وہ برباد ہو گیا ہے اور وہ چھینا گیا ہے۔ اور اس باب میں حضرت بریدہ نوفل بن معاویہ سے حدیث ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے، اور اس کو زہری نے بھی سالم سے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس کو روایت کیا ہے۔ دیکھو عصر کی نماز کی کیا اہمیت ہے، کیوں اس کے بارے میں یہ آیا ہے، تو ایک تو شاید عصر میں انسان کے اعمال اٹھتے ہیں، جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ فجر میں وہ فرشتے آتے ہیں اور عصر میں وہ فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، یا تو شاید اس وجہ سے، یا دوسری بڑی اہم وجہ یہ کہ عصر کا وقت انتہائی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ کسی نے اپنے گھر جانا ہے، کسی نے سودا سلف کے لیے وہی ٹائم ہوتا ہے، اور خواتین کا بھی گھر میں وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں بہت سارے کام سمیٹنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر ہر آدمی کا اپنی اپنی جگہ پر مصروفیت کا وقت ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ اکثر انسان سے عصر کی نماز میں ہی تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس لیے عصر کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ تاکید کی گئی۔ اور پھر خاص طور پر سردیوں میں یا ایسے دنوں میں جس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر عصر ویسے ہی بڑا وقت اس کا مختصر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے عصر کی نماز کے لیے الگ سے ایک قسم کی یہ وعید یا سنائی گئی۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. وبه يقول حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الزبائي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن شابش، صليت لوقتها جی جی كانت پڑھیں۔ لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام ثم يصلي مع الإمام والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب. شابش ماشاء اللہ، میرے خیال میں یہیں تک ہے یہ باب۔ جی جی اوپر کی طرف آ جائے، یہ باب ہے تعجیل صلاۃ، نماز کو جلدی پڑھنا، اذا اخر الامام، جب امام اس کو مؤخر کرے۔ دیکھو امام سے مراد یہاں وہ مسجد والا امام نہیں، وہ بیچارہ اتنا لیٹ کہاں کر سکتا ہے، وہ تو آج کل 2 منٹ بھی لیٹ نہیں آ سکتا۔ امام سے مراد ہے اس زمانے میں جو حکومتی عہدیدار ہوتے تھے نا، وہی نماز پڑھاتے تھے، جیسے قاضی ہوتا تھا، یا زیادہ تر جو خلیفہ ہوتا تھا وہ خود پڑھاتا تھا، یا جو گورنر ہوتا تھا جس کو ہم عامل کہتے ہیں، گورنر کہتے ہیں، والی کہتے ہیں، تو وہ لوگ پڑھاتے تھے۔ تو وہ دراصل وہ جو حکومتی عہدیدار ہوتے تھے جن کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوتا تھا، امامت بھی دراصل اسی کو دی جاتی تھی۔
تو اس کے بارے میں فرمایا، تو چونکہ وہ لوگ بھی ہوتے تو دیندار ہوتے تھے اور اچھے لوگ ہوتے تھے، لیکن ظاہر ہے ایک جو حکومتی عہدہ ہوتا ہے، جو اختیار ہوتا ہے، تو یہ انسان کو ایک تو کبھی وہ مصروف بہت ہوتا ہے، دوسرا وہ ان کے عبادات میں بسا اوقات سستی بھی کرتا ہے اپنی کچھ مصروفیات کو بہانہ بنا کر، تو اس لیے وہ لیٹ آیا کرتے تھے یا اس کے لیٹ آنے کے چانسز ہوتے تھے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ابو ذر عمرا، کچھ ایسے عمرا آئیں گے، یکونون بعدی، میرے بعد آئیں گے، یمیتون الصلاۃ، وہ نماز کو مؤخر کریں گے، فصل الصلاۃ لوقت، یا تو آپ اپنے وقت پر نماز پڑھ لیا کرو، اور پھر یعنی آپ گھر میں پر نماز پڑھ لیا کرو۔ جی، اور فرمایا فَإِن سُلِّيَتْ لِوَقْتِهَا، اب جب نماز اگر وقت پر پڑھی گئی، كانت لك نافلہ، تو یہ آپ کے لیے نفل ہو جائے گی، وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، ورنہ آپ تو اپنی نماز کو محفوظ کرے ہوں گے، یعنی آپ پہلے نماز پڑھ لو، اور اس کے بعد اگر امام لیٹ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، قسم کا وہ نفل ہوگا، تو لہٰذا آپ کی نماز کے قضا ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھو اس میں گویا کہ یہ بتایا گیا کہ مسجد میں آنا ہے، دیکھو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مسجد میں جو قاضی یا والی نماز پڑھاتا تھا تو اس کے پیچھے اگر کوئی لوگ اپنے سے بغاوت یا اس حکومت سے ناخوشی کی ایک علامت کے طور پر اس کو سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے ان کو یہ نہیں کیا گیا کہ آپ نماز میں ہی نہ آیا کرے، مسجد میں ہی نہ آیا کرے، فرمایا نماز پہلے پڑھ لیا کرے، تو اس کا فائدہ یہ ہو جایا کرے گا کہ وہ یہ ٹیک بھی نہیں لگے گا کہ یہ آدمی امام سے شاید بغاوت کر رہا ہے، اور نماز قضا بھی نہیں ہوگی۔ تو آگے امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو ذر کی حدیث حسن ہے، اور یہ بہت سارے اہل علم کا قول ہے کہ مستحب ہے کہ آدمی اپنے وقت پر نماز پڑھے جب امام اس کو مؤخر کرے، ثم یصلی مع الامام، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے، اور پہلی نماز وہ فرض ہو جائے گی اکثر اہل علم کیا، اور ابو عمران الجونی ان کا نام ہے، عبد الملک بن حبیب۔ دیکھو صحیح یہی ہے کہ اس کا جو پہلی نماز ہے وہ فرض ہو جائے گی، یہاں کچھ اور بھی اس طرح کے مذاہب ہے کہ دوسری نماز جو ہے نا وہ پھر فرض ہو جائے گی، اگر وقت پہ پڑھیں گے پہلی نفل میں بدل جائے گی، لیکن یہ نقطہ نظر کمزور ہے، بلکہ فرض جب ایک مرتبہ پڑھ جائے تو دوبارہ وہ پھر اس کو نہیں ریورس کیا جا سکا، یہ دوبارہ پھر وہ نہیں پڑھے جا سکتے، تو اس لیے وہ پہلی فرض ہو گئی، اور یہ دوسری جو ہے یہ کیا ہو جائے گی، نفل ہو جائے گی۔ جی آگے۔ سر یہ جو حدیث میں تو آ رہا ہے کہ اگر تم وقت پہ پڑھ لو گے تو کانت لگا نافلہ، تو یہ نافلہ کا مطلب ادا ہو جانا ہے یا نفل ہے تمہارے لیے؟ دیکھو حدیث کے الفاظ دراصل یوں ہیں، فَإِن سُلِّيَتْ لِوَقْتِهَا، اگر وہ نماز وقت پر پڑھی گئی، جو فرض نماز ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کانت لکا نافلہ، تو آپ کے لیے وہ نماز نفل ہو جائے گی۔ اب وہ نماز نفل ہو جائے گی، ظاہر ضمیر ہے نا، تو جی کیا اس دوسری نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا اس پہلی نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا؟ تو زیادہ تر ایسا لگتا ہے کہ اسی نماز کے بارے میں بات ہو رہی کہ یہ جو نماز اگر وقت پر پڑھی گئی تو ٹھیک ہے، آپ کا نقصان پھر بھی نہیں ہوا، آپ تو نماز پڑھ چکے ہیں، تو پھر آپ کہیں گے یہ تو وقت پر یہ بھی پڑھی گئی، تو یہ آپ کے لیے نفل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر انہوں نے نماز ہی قضا کر دی، پھر تو اور زیادہ آپ کی اچھی بات ہے کہ آپ اپنی نماز محفوظ کر چکے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ اس دوسری نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ پریشان نہیں ہونا کہ میں تو نماز پڑھ چکا ہوں، یہ نماز ہو رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ آپ کے لیے نفل بن جائے گی۔ اب جی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر جی۔ السلام جی علیکم۔ آگے۔ باب ما جاء في النوم عن الصلاة، وبه يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن صلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. وفي الباب عن ابن مسعود وابي مريم وعمران بن حسين وجبير بن مطعم وابي جحيفة وعمر بن أمية الزمري وذي بخبر وهو ابن أخي النجاشي رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن صلاته أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها. فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ
أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر والشيخ شعيب الأرنوط زيادة بعد قوله ذي مخبر ويقال ذي مخمر. وزاد في نسخة الشيخ شعيب الأرنوط يقول الأوزاعي وهو ابن. शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाब है उस आदमी के बारे में जो नमाज भूल जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू कतादा कहते हैं कि लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र किया नमाज से सोने के बारे में, कि हम कभी कभार सो जाते हैं, नमाज रह जाती है। तो आपने फरमाया इन्नहु लैसा फी नौमी तफरीतुन, सोने में कोताही नहीं है। इन्नमा तफरीत फल यक़ज़ा, कोताही तो जागने के वक्त होती है। फ़इज़ा नसिया अहदुकुम सलातन, जब तुम में से कोई आदमी नमाज भूल जाए या उससे सो जाए, फलियुसल्ली, या तो उसे पढ़े, इज़ा ज़करहा, जब भी उसको याद आ जाए। जी आगे। जी, तो फरमाते हैं इस बाब में हज़रत इब्न मसूद, अबू मरियम इमरान बिन हुसैन और जुबैर बिन मुतिम, अबू जुहैफा, अमर बिन उमैया ज़ुमरी और ज़ी मिख़बिर रज़ियल्लाहु अन्हुम सबकी हदीस है, और वो नजाशी के भतीजे। तो इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि अबू कतादा की हदीस हसन सही है, और आले इल्म का इख्तिलाफ है उस आदमी के बारे में जो नमाज से सो जाए या भूल जाए। फ़यस्तयक़िज़, फिर वो उठ जाए, अव यस्कुर, या उसे याद आ जाए, वह फ़ी गैरि वक्ति सलात, और वो नमाज का वक़्त ना हो, उस टाइम उसे याद आ जाए। जैसे इंद तुलु शम्स, सूरज तुलु हो रहा है या सूरज गुरूब हो रहा है। फ़काल बाज़ुन, तो बास कहते हैं युसल्ली, हाँ पढ़ ले उसे, इज़स्तयक़ज़, जैसे ही उठे या उसे याद आए। वह इन कान इंद तुलु शम्स, अगरचे सूरज तुलु हो रहा हो या इंद गुरूब, या, और ये अहमद, इसहाक, शाफी, मालिक का कौल है। और बास कहते हैं ना पढ़े हत्ता तत्लु शम्स, यहाँ तक कि सूरज तुलु ना हो जाए, और तग़रुब, या सूरज गुरूब ना हो जाए। देखो ये दरअसल मसला इस बात पर मबनी है कि अगर आदमी उसकी कोई नमाज रह गई, फर्ज नमाज, वो सो गया या वो भूल गया, अब उसको मकरू वक़्त में याद आ जाए, तो क्या मकरू वक़्त में उसे पढ़ सकता है? तो अइमा सलासा कहते हैं मकरू वक़्त में पढ़ ले। जैसे सूरज तुलू हो रहा है उसी टाइम पढ़ ले, सूरज गुरूब हो रहा है उसी टाइम पढ़ ले। लेकिन या सूरज मसलन खड़ा है दरमियान में आसमान में जवाल के टाइम, तो वो उसी वक्त भी पढ़ ले, क्योंकि आप अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब भी वो उठे, जब भी उसे याद आए, पढ़ ले। लेकिन हम अहनाफ ये कहते हैं कि नहीं, मकरू वक़्त में नहीं पढ़ेगा, बल्कि वो उसको पढ़ेगा जो गैर मकरू वक़्त है। उसकी एक फ़िकी वजह दरअसल हमारे अहनाफ क्या ये है कि देखो, नमाज तो उस पर कामिल वाजिब हुई है ना। अब अगर वो मकरू वक़्त में उसे अदा करेगा तो ये नमाज नाक़िस हो जाएगी। तो कामिल वाजिब जो है वो नाक़िस अदायगी से वो वाजिब पूरा नहीं होता। ये ऐसे ही जिस तरह कोई आदमी हमें 100 रुपये दे दे, हम उसको 99 रुपये दे दे। तो जब वो वाजिब कामिल हुई है तो उसको अदा भी कामिल करना है, क्योंकि वो उसके ज़िम्मे में वाजिब भी कामिल ही हो गई थी, तो उसके ज़िम्मे में जो रह गई। और दूसरी हमारे नज़दीक वो रिवायात है मकरू वक़्त की, जिसमें तमाम हर नमाज को पढ़ने से मना किया गया है। तो लिहाजा हम कहते हैं यहाँ याद आने का टाइम है, कि मतलब यह है कि वो इस वजह से ना छोड़े कि अब तो नमाज मेरी रह गई। यानी हम कहते हैं हदीस का मफहूम ये कि वो इस वजह से अब ना छोड़े कि अब तो नमाज का टाइम निकल गया, अब क्यों पढ़ूं। फरमाया नहीं, कज़ा करके पढ़े, कज़ा तो पढ़े, लेकिन ज़ाहिर है वो कज़ा जो पढ़नी है वो भी शरीयत दीगर उसूलों के साथ ही उसको पढ़नी है ना। तो शरीयत, अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जैसे ही उठे या जैसे ही याद आ जाए बस खड़ा हो जाए, ख्वाह उसका वजू ना हो, ख्वाह वो किबले की तरफ मुंह ना करे। ज़ाहिर ये मतलब तो नहीं है। जब वहाँ बाकी शर्तें मलहूज है कि भाई वजू करना है, उसने कपड़े पाक साफ मैंने जगह साफ करनी है और किबले की तरफ मुंह करना है, तो जब बाकी शराइत मलहूज है तो मकरू वक़्त की शर्त भी अंदर मलहूज है। तो ये सिर्फ इतनी बात बताई गई कि वो उसको छोड़े ना कि अब तो वक़्त गुजर गया, कोई बात नहीं, क्यों पढ़ो। फरमाया नहीं, जैसे ही याद आए पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ना शराइत के साथ है। एक तो ये। दूसरा, उसमें अहनाफ ये कहते हैं कि अगर किसी आदमी की असर की नमाज लेट हो गई और सूरज गुरूब हो रहा है उसी टाइम, जो है ना, वो असर उसने पढ़नी है, तो क्या उस टाइम वो असर पढ़ेगा? वो भी तो मकरू वक़्त है। तो अहनाफ कहते हैं उस टाइम पढ़ ले। तो उस पर हमें सलासा एतराज़ करते हैं कि आप यहाँ उसी दिन की असर की नमाज की क्यों इजाज़त देते हैं, क़ज़ा नमाज की क्यों इजाज़त नहीं देते हैं? तो उसका जवाब दरअसल वो फ़िक़ी उसूल है, जब जो अभी हम जिसको हम बयान कर चुके हैं, कि जब चीज़ कामिल वाजिब होती है तो कामिल अदायगी से ही अदा होगी। तो अहनाफ ये कहते हैं कि
नमाज का तो जो नफ्स वजूब है, वो तो जब वक़्त दाखिल होता है तो नमाज वाजिब हो जाती है। लेकिन उसकी अदायगी का जो वाजिब होने का वक़्त है, वो नमाज से कुछ देर पहले का है। यानी मसलन अब इशा का टाइम है ना, तो इशा का टाइम जैसे ही दाखिल हो गया, इशा की नमाज सब मुसलमानों के ज़िम्मे में वाजिब हो गई। अब ये तो है नफ्स वजूब, यानी ज़िम्मे में आ गई। अब अदा करना कब है, अदायगी का वजूब कब है? तो अदायगी का वजूब हर शख्स का वही है जो जो कुछ देर पहले उसने उसको नमाज का इरादा कर लिया। इसको हम कहते हैं वजूब अदा। तो वजूब अदा का सबब वही वक़्त है जो नमाज से कुछ देर पहले का है। मसलन एक आदमी ने 9 बजे ईशा की नमाज पढ़ने का इरादा किया, तो उसका वजूब अदा का वक़्त 9 बजे है बस। किसी ने 8:30 बजे का पढ़ने का इरादा किया, तो उसका वजूब अदा का वक़्त वही है। तो वजूब अदा का इस तमाम वक़्त में से कोई भी वक़्त हो सकता है, लेकिन वो वक़्त वही है जो इंसान जिस टाइम पढ़ने का इरादा करे। तो हम ये कहते हैं कि जिस आदमी की असर की नमाज लेट हो गई, मकरू वक़्त दाखिल हो गया, अब जब मकरू वक़्त दाखिल हो गया तो उसका वजूब अदा वैसे ही नाकिस हो गया। तो वहाँ तो नमाज की अदायगी ही नाकिस उस पर वाजिब हो गई है। तो लिहाजा वो नाकिस वक़्त में उसे पढ़ सकता है। लेकिन अगर उसका नमाज वैसे ही निकल गई, सारा टाइम ही निकल गया, अब वो नफ्स वजूब से रह गया, यानी वो कामिल वाला वजूब रह गया, इसलिए उसको फिर मकरू वक़्त में नहीं पढ़ सकते। तो ये दरअसल इस फ़िक़ी वजह की बुनियाद पर हम उसी दिन के असर की इजाज़त देते हैं, लेकिन मुतलक क़ज़ा की इजाज़त हम नहीं देते। ये बात आप समझ में आ गई फ़र्क? नहीं, फजर के साथ भी इसे कंपेयर करके बताइएगा, फजर में फजर किस के तरह साथ से इसे नहीं कंपेयर हम करके बताइएगा, जाते। फजर में किस हाँ, तरह से नहीं हम जाते। नहीं नहीं, फजर में नहीं, नहीं नहीं, शाबाश। फजर में नहीं, शाबाश। फजर को हम अलग फिर फजर को देखेंगे। हम अलग फिर देखेंगे। ये पता नहीं मेरी आवाज़ दोबारा ये क्यों आ पता नहीं रही है। मेरी आवाज दोबारा क्यों आ रही है। जी। तो फजर फजर में नहीं, फजर में दरअसल उसके आगे एक हदीस आएगी। फजर में दरअसल ये है कि जब सूरज तुलू होता है ना, तो सूरज तुलू होते ही फजर का वक़्त ख़त्म हो जाता है। फिर वो नमाज का वक़्त वैसे ही निकल जाता है, वो वहाँ नमाज कज़ा हो गई है। फजर और असर में फ़र्क यह है कि असर में वक़्त उस वक्त निकलता है जब पूरा सूरज डूब जाए। तो लिहाजा सूरज का जैसे ही किनारा डूबता है तो मकरू वक़्त तो शुरू हो जाता है, लेकिन असर का वक़्त रहता है। तो इसलिए वो डूबने में उसने 3 मिनट लगाने, 4 मिनट लगाने, उसमें हम असर पढ़ सकते हैं। लेकिन फजर में ये होता है कि सूरज का किनारा तुलू होते ही फजर का वक़्त निकल जाता है। तो लिहाजा वहां फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जिस टाइम में सूरज निकल रहा हो तो फजर भी पढ़ ली जाए, क्योंकि वो तो फजर कज़ा हो गई। तो लिहाजा जब कज़ा हो गई तो उस वक्त में पढ़ ही नहीं सकते। अब फजर और असर का फर्क समझ में आ गया। इसी फर्क के खिलाफ एक हदीस आ रही है, वो उसका आगे एक बाब आएगा, उसको फिर हम वहां पढ़ते हैं। अब इतना फर्क आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं? अब इतना फर्क आप लोगों को समझ में आ गया या शेख नहीं? मोहतरम, एक सवाल है कि आपने जी फरमाया कि इमाम अगर ताखीर करे तो आप अपनी ताजील से नमाज पढ़ लें तो आपकी नमाज महफूज हो गई और इमाम के साथ आपकी नमाज नफल हो गई। तो मगरिब के जो 3 फराइज हैं वो भी नफल शुमार होंगे फिर? जी जी, मगरिब का असल में ना, मगरिब में ताखीर वो करते नहीं थे। यानी मगरिब में ज़ाहिर है वो तो हमारे हम आनाफ के नज़दीक मगरिब नफल शुमार नहीं होगी। क्योंकि हम आनाफ क्या 3 रकत नफल नहीं होते। तो ज़्यादातर वो लोग जो है ना, वो यूँ समझ लो जैसे इशा पे बहुत ताखीर कर ली, ज़ोहर में बहुत ताखीर कर ली, तो इन टाइमों में ताखीर करते थे। चूंकि मगरिब में ताखीर बहुत कम, यानी हुआ करती थी, या इतनी ताखीर कि उसको इशा तक ले जाए, वो आमतौर पर इसका ज़्यादातर अमली यानी वो होता नहीं था। लेकिन बहरहाल अगर इस तरह के मगरिब में भी ताखीर हो जाए तो वो नफल नहीं होंगे हमारे यहाँ। समझ में आ गया? एक्सक्यूज मी सर, जी जी। ये आप बता रहे थे ना कि जब हम नमाज की इरादा कर लेते हैं तो वो उसी वक्त से वो शुरू हो जाता है। तो बाज दफा हम नमाज का इरादा करते हैं, वजू करते हैं, अचानक कोई मेहमान आ जाता है, फिर नमाज उस टाइम पे नहीं पढ़ पाते। तो वो फिर कोई बात नहीं। वो असल में ना तकबीर तारिमा से कुछ देर पहले जो वक़्त होता है ना, उसी को वो वजूब अदा का सबब कहते हैं, हमारे उसूल फिक़्ह की किताबों में लिखा होता है। तो लिहाजा जब हमने वो छोड़ दिया तो वो गोया कि वो वजूब अदा फिर शिफ्ट हो गया अगले वक्त पे। तो वजूब अदा तकबीर तारिमा से कुछ देर पहले होता है। ये दरअसल काफ़ी जिस थोड़ी सी टेक्निकल बात है, इसलिए हो सकता है आपको समझ में ना आए। ये दरअसल बात इसकी होती है कि एक चीज़ का एक चीज़ होता है उसका वाजिब होना, एक होता है उसका अदायगी का वाजिब होना, दोनों में फ़र्क है ना।
कि मसलन यूँ समझ लो कि आप ने मदरसे में दाखिले ले लिया, अशेरिया एकेडमी में आपने दाखिले ले लिया, तो सारे दुरुस आप पर वाजिब हो गए। लेकिन अब हर दर्स आप पर कब वाजिब होता है? जब हफ्ते के दिन 8 बजे का वक्त हो जाता है, तो वो वजूब आदा है। तो नफ्सी वजूब तो उस टाइम हो गया था, लेकिन वजूब आदा हर एक का अलग अलग होता है। तो वो भी इसी तरह कि नमाज का वक्त आते ही वजूब अदा हो जाता है, लेकिन नफ्सी वजूब हो जाता है। वजूब अदा उसकी अदायगी से कुछ देर पहले का जो वक्त है, वो उसके वजूब अदा का सबब होता है। अब समझ में आ गया जी या नहीं सर, आया? अल्लाह। जी, जी। आगे पढ़े। बाब मा जा फिर रजुल यंस सलात कभी यकुल हदसना कुतैबा व बिश्र इब्न मुआज़िन क़ाला हदसना अबू अवाना अन क़तादा अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नसिया सलातन फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा व फिल बाबी अन समरता व अबी क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला अबू ईसा हदीसु अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीसुन हसनुन सहीहुन व युरवा अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु قال في الرجل ينسى الصلاة قال يصليها متى ذكرها في وقت أو في غير وقت وهو قول أحمد وإسحاق ويروى عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس وقد ذهب قوم في أهل الكوفة إلى هذا وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. शाबाश माशाल्लाह। ये बाब है इस आदमी के बारे में जो नमाज भूल जाए। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मन नसिया सलातन, जो नमाज भूल जाए, फल युसल्लिया, तो उसे पढ़े, इदा ज़करा, जब भी उसको याद आ जाए। इमाम तिरमिजी कहते हैं कि अनस की हदीस हसन सही है। और हजरत अली बिन अबी तालिब से ये भी मरवी है कि उन्होंने उस आदमी के बारे में फरमाया, यंस सलात, जो नमाज भूल गया, फरमाया युसल्लिया, उसे पढ़े, मता मा ज़करहा, जब भी उसको याद आ जाए। मता मा ज़करा का मतलब होता है जब भी उसको याद आ जाए, फी वक्तिन, ख्वा नमाज का वक़्त हो या ना हो, यानी नमाज का अपना वक़्त हो या ना हो, उसको याद आ जाए। और वो कौल अहमद वैसाक वयुरवा, और हज़रत अबू बकर से मरवी है कि वो सो गया नमाज असर से, फस्तयक़ज़, फिर उठ गए गुरूब शम्स के वक्त, फलम युसल्ली, तो उन्होंने नहीं पढ़ी यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। और आले कोफा की कौम इसी की तरफ गई है। बहरहाल हमारे असहाब यानी इमा शवाफी के फरमाते, फ़ज़ा अबू इला क़ौल अली बिन अबी तालिब, और हज़रत अली के कौल की तरफ गए कि चाहे नमाज का वक़्त हो या ना हो, यानी चाहे मकरू वक़्त हो या ना हो, वो हर वक़्त में उसको पढ़ ले। तो ये मसला पीछे आ गया, उसी से मुतल्लिक बाब है। तो ये जी जो आगे। अहले कूफा लिखा है, ये अहले कूफा तो अहनाफ की तरफ इशारा है, लेकिन अहनाफ तो जैसे अभी आपने बताया था कि वो तो असर पढ़ लेते हैं, मतलब सूरज अभी गरूब नहीं हुआ मकरू टाइम में। ये इन्होंने शायद वो आनाफ का वो जो मज़हब है, ये जो कज़ा नमाज नहीं पढ़नी, उसको उन्होंने शायद ये इनसे मिक्सिंग हो गई है, ठीक है। तो या फिर ये है कि वो कौम आले कूफा से फिर वो आनाफ मुराद नहीं होंगे, वरना तो ज़ाहिर है आनाफ असर की इजाज़त देते हैं कि असर को पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गई? जी जी जी। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। ये ना कि कभी बंदा अकेला हो, उसको नहीं पता चला कि टाइम हो गया है, नहीं। अगर घर वाले उस बंदे को जगा रहे हैं कि आप उठ जाए, नमाज पढ़ लें, नमाज का टाइम जा रहा है, और वो बंदा फिर भी नहीं उठता, तो फिर क्या उसके लिए? वो जानबूझ के नहीं उठ रहा। देखो, असल में ये एक काफ़ी कम्प्लेक्स मसला है, पेचीदा मसला है कि नींद में कोताही नहीं है। तो असल में ना, कोताही नींद में नहीं है, ये भी एक किस्म का यूं समझ लो कि इसकी अपनी अपनी कैटेगरीज है, ठीक है। अब एक आदमी है, वो सोने से पहले नमाज के उठने का बंदोबस्त ही नहीं करता, जैसे आजकल की इस्तेलाह में ना अलार्म लगाता है ना किसी को कहता है मुझे उठाओ। तो उसकी वो कोताही तो नहीं है, नींद में तो उसको कुछ नहीं पता नमाज का टाइम गुजर रहा है। लेकिन ये कोताही तो है कि वो किसी को उठाने पर मामूर कर सकता था, कोई अलार्म लगा सकता था, तो उस कोताही का उसे गोया कि गुनाह होगा। लेकिन उस आदमी की तरह उसे फिर भी गुनाह नहीं होगा, जो आदमी जो है ना, वो बैठे बैठे नमाज का टाइम निकल रहा है, वो फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहा, ठीक है। ये इसी तरह एक वो आदमी जो अलार्म तो लगा लेता है, किसी आदमी को भी वो मामूर कर लेता है, लेकिन फिर उठाने के बावजूद उसे नहीं उठा जाता, तो उसका फिर दर्जा उससे ज़ाहिर है कम होगा। तो इस तरह से गोया कि नींद में कोताही तो नहीं है, लेकिन वो उठने के इंतजामात उसने कितने किए हैं,
یا اس کو جب اٹھایا گیا تو اس کی نیند کتنی ختم ہو گئی تھی کتنی نہیں ہو گئی تھی، اور وہ واقعی مجبور ہو کر دوبارہ سو گیا تو اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ بسا اوقات ہو جاتا ہے کہ انسان کو اٹھایا بھی جاتا ہے پھر بھی وہ سو جاتا ہے، اور اگلا بندہ اس کو کہتا ہے میں نے آپ کو اٹھایا تو تھا، آپ کی آنکھیں بھی کھل گئی تھی، وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو وہ آنکھیں انسان کی کھل جاتی ہے پھر بھی وہ نیند میں ہوتا ہے، اسے اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے وہ کوتاہی ہر اعتبار سے الگ الگ ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی سر، جزاک اللہ۔ جی آگے۔ باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بيتهن يبدأ وبه يقول حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن ابي زبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء في الباب عن ابي سعيد وجابر رضي الله تعالى عنهما قال ابو عيسى حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه ليس باسناده باس الا ان ابا عبيدة لم يسمع من عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو الذي اختاره بعض اهل العلم في الفوائد ان يقيم الرجل لكل صلاة اذا قضاها وان لم يقيم اجزاه وهو قول الشافعي. وبه يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ان يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلامة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت اصلي العصر حتى تغرب الشمس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ان صليتها قال فنزلنا بطحان فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضانا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرى بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب هذا حدیث حسن صحیح۔ شابش ماشاء اللہ۔ تو یہ باب ہے اس بارے میں کہ پھر رجلی تفوت الصلاح، کہ ایک آدمی ہے اس سے کئی نمازیں قضا ہو گئی بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، تو کس سے شروع کرے گا؟ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان المشرکین، جو مشرکین تھے، شغلو، انہوں نے مشغول رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان اربع صلاۃ، چار نمازوں سے، خندق والے دن، آتا ذهب من اللیل، یہاں تک کہ رات کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا، یعنی ایک بڑا حصہ گزر گیا۔ فامر بلال، پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، فاذن، انہوں نے اذان کہی، ثم اقام، پھر آپ نے اقامت کہی، فصلی الظہر، آپ نے ظہر پڑھی، ثم اقام، پھر آپ نے اقامت کہی، فصلی العصر، عصر پڑھی، ثم اقام، پھر اقامت کہی، فصلی المغرب، مغرب پڑھی، ثم اقام، پھر اقامت کہی، فصلی العشاء، عشاء پڑھی۔ دیکھو چار نمازیں قضا نہیں ہوئی تھی، نمازیں تو تین قضا ہوئی تھی، عشاء تو اپنے وقت میں ہو رہی تھی نا، تو دراصل دو مرتبہ آپ کی نمازیں قضا ہوئی تھی۔ یہ غزوہ خندق کی بات ہو رہی ہے، ایک آپ سے تین نمازیں قضا ہو گئی تھی، اور دوسرا آپ سے کسی دن عصر کی نماز رہ گئی تھی، تو ان دونوں کو ملا کر انہوں نے ان کو کہا کہ چار نمازیں ان کی قضا ہو گئی، تو اس دن چار نہیں ہوئی تھی کیونکہ عشاء تو اپنے وقت میں تھی، تو اس لیے وہ مجازن ان سب کو وہ چار کہہ رہے، یعنی خندق کے دنوں میں چار نمازیں قضا ہو گئی تھی۔ وہ فی الباب، اور اس باب میں حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایات ہے۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ کی حدیث لیس باسنادی باس، اس کی سند میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، مگر ابو عبیدہ جو ہیں انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے نہیں سنا۔ وہ الذی، اور وہی ہے جس کو اختیار کیا بعض علم نے فوائد کے بارے میں، کیا اقامت کہے گا اور نماز کے لیے جب قضا کرے گا، اور اگر اقامت نہ بھی کہے تو بھی کافی ہے، وہ قول شافی، اور یہ امام شافی کا قول ہے۔ اب وہ آگے وہ عصر کی نماز کا ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے نے فرمایا خندق والے دن وجہ، اور وہ شروع ہو گئے یسب کفار قریش، کفار قریش کو برا بلا کہنے شروع ہو گئے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ما کت اصلی العصر، قریب نہیں تھا کہ میں عصر پڑھتا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی مجھ سے اس کے ما کتو کا مطلب یہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں پڑھنے ہی لگا تھا کہ سورج غروب ہو گیا، یا پھر یہ کہ میں نے پڑھی ہی نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی یا تو میں نے سورج غروب ہونے کے بالکل قریب پڑھا، یا دوسرا یہ کہ بالکل سورج کیا ہو گیا، غروب ہو گیا۔ تو زیادہ تر پہلا مطلب ہے کہ یعنی وہ یہ بتانا رہا چاہ رہے کہ میں نے بڑی مشکل سے عصر کی نماز پڑھی، قریب نہیں تھا کہ میں پڑھ لیتا، یعنی بڑی مشکل سے میں نے پڑھی، تو پڑھتے ہی سورج غروب ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، ان صلی تو میں نے تو ابھی تک پڑھی ہی نہیں۔ قال، پھر کہتے ہیں ہم بطحان جگہ پر اترے،
تو نبی علیہ السلام نے وضو کیا، ہم نے بھی وضو کیا، فصلی رسول اللہ علیہ وسلم العصر، تو نبی علیہ السلام نے عصر پڑھی، بعد بعد ما غربت الشمس، بعد اس کے کہ سورج غروب ہو گیا تھا، پھر آپ نے مغرب پڑھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دیکھو فوائد کے اندر ترتیب، کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کے اندر ترتیب ہم احناف کے نزدیک واجب ہے، جب تک وہ 6 سے کم رہتی ہیں، 6 یا 6 سے کم۔ اگر قضا نمازیں 6 سے زیادہ ہو جائے، 8 ہو جائے، 7 ہو جائے، 10 ہو جائیں، پھر ان میں ترتیب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جب تک وہ 6 سے کم رہتی ہیں تو فوائد اور وقتی نماز میں بھی ترتیب ضروری ہے، یعنی پہلے فائدہ پڑھنی ہے، پھر وقتی نماز پڑھنی ہے۔ مثلا ایک آدمی کی ظہر فجر اور ظہر قضا ہو گئی، اب جب اس نے عصر پڑھنی ہے تو اس نے 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے ظہر اور عصر کی قضا کرنی ہے، دوسرا اس نے یہ کرنا ہے کہ جو ظہر اور عصر کی قضا کرنی ہے، ظہر اور فجر کی قضا کرنی ہے، وہ بھی ترتیب سے کرنی ہے، پہلے فجر کی قضا کرنی ہے، پھر ظہر کی قضا کرنی ہے۔ تو گویا کہ فوائد کے اندر بھی ترتیب رکھنی ہے، اور فوائد اور قضا نماز کے اندر بھی ترتیب رکھنی ہے، فوائد اور وقتی نماز اس کے اندر بھی ترتیب رکھنی ہے۔ لیکن یہ ترتیب اگر فوائد 6 سے زیادہ ہو جائے تو ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی فوت بھول جائے تو بھی اس کی ترتیب ساقط ہو جائے گی، یعنی ایک آدمی کو یاد ہی نہیں رہتی کہ میرے ذمہ قضا نماز ہے۔ جیسے ایک آدمی کی ظہر کی نماز رہ گئی ہو اور اس کو عصر میں یاد ہی نہیں رہا کہ ظہر بھی نہیں پڑھی تھی، اور اس نے عصر پڑھ لی، تو کوئی بات نہیں، اب وہ ترتیب ساقط ہو گئی، تو پھر ظہر وہ عصر کے بعد اس کی قضا کرے۔ یا اگر وقت تنگ ہو، یعنی اس کے پاس وقت ہی اتنا ہو، عصر کا وقت ہی اتنا مثلا رہ گیا ہو کہ یا تو ظہر کی قضا کر لے یا عصر پڑھ لے، تو وقت کی تنگی کی وجہ سے، کی وقت کی وجہ سے بھی پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے نزدیک ترتیب بہرحال واجب ہے، لیکن باقی ائمہ اس کو سنت کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو کیا کہتے ہیں، واجب کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ ایکسکیوز می سر، جی عصر کے پوچھیں۔ بعد کہا جاتا ہے نا کہ عصر کی نماز کے بعد اور کوئی نماز نہیں پڑھتے مغرب تک، تو اگر اس کی قضا نماز اس کو یاد آ گئی ہے تو عصر کے بعد وہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، عصر کے بعد قضا پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اوقات جی مکروہ کا ہمارا باب ابھی نہیں گزرا نا، یہ گزر گیا ہے، ٹھیک، اوقات مکروہ کا باب آئے گا۔ تو اوقات مکروہ کی 2 الگ الگ قسمیں ہیں، تو ظہر اور فجر کے بعد اور عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو آگے آگے باب آئے گا۔ جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ یہ 1 گھنٹہ تو ہو گیا، ایک اور باب پڑھنا ہے یا سوال ہے کسی کا؟ نہیں سر، اب ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا کافی۔ استاد جی، جی جی پوچھیں۔ یہ ترتیب میں یہ ایک چیز پوچھنی تھی کہ ایک بندہ مسلسل نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اگر اس سے ایک نماز رہ جاتی ہے، مسلسل 2-4 دن مثال کے طور پہ فجر رہنی شروع ہو جائے، لیکن وہ 5-6 سے بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اس دن روز بندہ اس کو قضا کر لیتا ہے، تو اس میں کیا وہ اس کے لیے وہ پہلے ترتیب کے حساب سے پہلے اس کا پڑھنا ضروری ہوگا، یا یہ کس حساب سے ہے ترتیب؟ ہاں، بالکل یہ اچھا سوال ہے۔ اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب وہ 6 سے بڑھ جائے نا، پہلے تو اس پر ترتیب واجب تھی، لیکن جب وہ 6 سے ویسے ہی اس نے بڑھا دی قضا نمازیں، تو وہ ترتیب ساقط ہو گئی، یعنی اب وہ پہلے تو اس کی نمازیں صحیح نہیں تھی، اس کو نہیں پڑھنی چاہیے تھی، وہ ترتیب کے خلاف کر رہا ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ نمازیں 6 سے زیادہ ہو گئی تو اب وہ خود بخود گویا کہ ترتیب ساقط ہو گئی، جو اس کے ذمہ ترتیب تھی وہ ان نمازوں کے حساب سے بھی ساقط ہو گئی۔ ٹھیک، اوکے۔ اور اور اس میں جی جی پوچھیں۔ جی آپ بات کر لیں پوری۔ میں نے کہا کہ ہماری فقہ کتابوں میں ایک یہ بھی پھر لکھا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے فوائد قدیمہ، ایک ہے فوائد جدیدہ، یعنی ایک آدمی ہے اس کے پہلے کافی ساری نمازیں قضا ہو گئی، پھر تو ترتیب ساقط ہو گئی، لیکن پھر وہ آدمی بڑا ایک نمازی بن گیا، وقت کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، اب اس کی ایک آدھ نماز قضا ہو گئی ہے، تو کیا یہ جدید قدیم کے ساتھ جمع ہوگی یا اب الگ ایک ترتیب والا مسئلہ شروع ہوگا 6 نمازوں تک؟ تو اس میں وہ یہ کہتے کہ جدیدہ اور قدیمہ کو بھی ایک قولیہ کہ الگ رکھا جائے،
اس کی وہ ترتیب والی الگ ہے، اب یہ الگ سے ترتیب شروع کر دے، تو اس طرح سے بھی ہے کچھ چیزیں۔ ساجد جی تو جو ایک نماز اس کی قضا ہوئی ہے وہ کب پڑھے؟ مثال کے طور پر فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، آ، مطلب وہ پابند ہے نماز، پکا نمازی ہے، وہ ایک آدھی نماز قضا ہو گئی ہے، تو وہ ایک نماز کب پڑھے وہ؟ وہ مثلا اشراق کے ٹائم پڑھ لے، وہ بہرحال زور سے پہلے وہ پڑھ لے، زور کے ٹائم میں پڑھ لے لیکن زور سے پہلے پڑھ لے۔ ہاں اگر اس کو یاد ہی نہیں رہا، وہ زور پڑ چکا ہے پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن جب تک اس کو یاد ہے اس کو زور سے پہلے اس کی قضا کرنی ضروری ہے، اور اس میں حکمت یہی ہے کہ پھر نمازیں زیادہ رہتی نہیں نا، ساتھ ساتھ قضا ہوتی جاتی ہے۔ تو استاد جی وہ ایکسکیوز اس میں سنتیں پڑے گا زور سے پہلے تک؟ نہیں نہیں، سنتوں کی تو قضا نہیں ہے، صرف فرائض کی قضا ہے۔ اگرچہ فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ کر لے، لیکن بہرحال وہ بھی ایک یعنی قول ہے کہ اچھا ہے اس کو کر لے، لیکن سنتوں کی بہرحال قضا نہیں ہوتی۔ اچھا استاد جی ایک چھوٹی سی اور تھا کہ بندہ مسلسل نماز پڑھتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک آدھ نماز مسلسل تو نہیں، یعنی کہ دوسرے تیسرے دن قضا ہوگی، پھر دوسرے تیسرے دن پھر بندے کی قضا ہو جاتی ہے، کیا ایسا بندہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے؟ نہیں دیکھو، جب تک تو نمازیں 6 سے کم ہے وہ صاحب ترتیب ہے، تعداد کو دیکھا ٹھیک ہو جائے گا نا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ جی، اور ہے کسی کا کوئی سوال؟ جی یہ سر، جی جی آپ نے جی جی پوچھیں بعض آپ۔ دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم عشاء کی نماز کے وتر چھوڑ دیتے ہیں کہ چلے تہجد میں پڑھ لیں گے، تو تہجد میں جو ہے وہ نہیں بندہ اٹھ سکتا، پھر وہ فجر کے وقت جا گئی ہے اس کو، تو اس وقت بھی فجر پہلے پڑھنے کا ٹائم تھا، تو یا بعض دفعہ بھول ہی جاتے ہیں وتر پڑھنا، تو پھر وہ کب پڑھیں؟ ہاں بالکل، وطر کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وطر میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ترتیب رکھنی ہوگی، وطر اور وقتی میں بھی ترتیب رکھنی ہوگی، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے شاید ایک قول یہ بھی ہے کہ وطر میں ترتیب نہیں ہے، تو وطر کو وقتی کے ساتھ اس کی ترتیب ہے یا نہیں، تو دونوں قول بہرحال بہتر یہی ہے کہ وطر میں بھی ترتیب رکھیں، پہلے وطر پڑھ لے پھر وہ فجر کی نماز پڑھے۔ جی سر۔ یہ جی جو آپ نے فرمایا اور تھا کہ 6 سے زیادہ ہو تو ترتیب ضروری نہیں، تو یہ 6 اس میں شامل ہے یا 5 تک جو ہے جی وہ جی، چھ ترتیب 6 یا یعنی چھ 6 سے زیادہ تو 7 ہوتا ہے نا جی، 6 یا 6 سے زیادہ، اس کا مطلب یہ ہے؟ اصل میں نا اس کو ہمارے یہاں یوں بیان کیا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ نماز کا تکرار نہ ہو، جو نماز ہے اس کا اچھا تکرار پھر نہ ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو تکرار تو میرے خیال میں 6 سے ہو جاتا ہے نا، 6 سے جی تکرار جی ہو جی، پھر اس جاتا کا 6 میں شامل ہے، ہے، جی زیادتی میں ایسا شامل ہے لگتا ہے کہ 6۔ 6 اس میں شامل ہے بالکل۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ جی اور چلو جی، اتنا کافی آج؟ جی سر، جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔